ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھی حرم میں صرف وہی لوگ درس دیں گے جو سعودی نیشنل ہوں گے، ان کے علاوہ جو ہے نا کوئی درس نہیں دے گا۔ تو یہاں تو 70-80 حلقہ ہوتا تھا ہر ملک کا۔ اس کی وجہ جو ہے نا وہ ایران کی شرارت تھی، حالانکہ حکومت سعودی یہ نہیں چاہتی تھی، وہ تو سال صدیوں سے چلا رہا تھا۔ ایرانیوں نے مطالبہ کیا حکومت سے کہ بھئی جب ساری دنیا کے لوگ یہاں درس دے رہے ہیں تو ہمیں بھی درس کی اجازت دی جائے۔ اب سیاسی طور پر ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جن بلڈنگ میں رہتے ہیں وہاں آپ کے جج ہوتے ہیں، وہیں آپ ان کو درس دیا کریں۔ یہاں تک حرم شریف کا تعلق ہے، یہاں تو صرف سعودی درس دے سکتا ہے، غیر سعودی درس نہیں دے سکتا۔ تو اس مجبوری سے انہوں نے جتنے غیر سعودی درس تھے وہ سارے بند کر دیے۔ اب ہم بھی یعنی ایک لحاظ سے فارغ ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ حتیٰ کہ میں سوچنے لگا کہ بھی پاکستان چلا جاؤں، چونکہ یہاں مقصد تو دین کی خدمت تھی نا، تو اگر میں وہ نہیں کر سکتا تو اور تو میرا نہ یہاں بزنس ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، کرتے ہیں تو بچے کرتے ہیں، میرا تو کچھ نہیں ہے، تو پھر رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ پھر اپنے ملک میں جائیں، وہاں کام کریں۔ تو اسی اثناء میں ایک دن مجھے ایک شیخ ہوتے تھے، شیخ طه عبدالواسی البرکاتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے حرم کے جو مدرسین ہیں ان کے ایک قسم کے نگران ہوتے تھے، رقابت التدریس کے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے بارے میں کچھ سی ڈی والے جو ہیں پتہ کر رہے تھے مکی صاحب کون ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، کدھر ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا، وہ تو میرے بڑے چاہنے والے تھے، ریواز صاحب کے شاگرد بھی تھے۔ کہنے لگے یہ وجہ نہیں ہو سکتی چونکہ آپ کو اتنے عرصے ساری دنیا الحمدللہ جانتی ہے، اب یہاں پیدا ہوئے، یہاں پلے، یہاں پڑھے، کیا بات ہے جو ان سے چھپی ہوئی ہے جو پوچھ رہے تھے۔ آپ ایسا کریں کہ آواز بدلی، آپ نے کبھی نیشنلٹی کے لیے درخواست دی تھی؟ میں نے کہا حضرت میں نے درخواست اپنے نام کی نہیں دی تھی، تو میں نے شیخ عبداللہ بن حمید رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت رئیس الحرمین تھے، جو شیخ صالح بن حمید کے والد تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کو میں نے کہا تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ پھر میں ایک دفعہ ریاض کیا تو اس وقت پھر وہ یہاں سے تبدیل ہو گئے تھے، ریاست الحرمین سے رئیس مجلس القضاء الاعلیٰ بن گئے تھے۔ اب چونکہ میں ریاض کیا ہوا تھا، میں نے کہا شیخ سے ملنا تو چاہیے، بنا ہمارا اتنا عرصے سے تعلق رہا ہے۔ میں گیا، انہوں نے کہا کھانا میرے ساتھ کھائیں۔ میں نے کہا جی آج تو مجھے دعوت ہے کسی ڈاکٹر کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل آ جائیں۔ تو کل ظہر کی نماز میرے ساتھ پڑھیں، نماز پڑھ کے ہم فوراً گھر چلے جائیں گے، چونکہ نماز پڑھ کے میں جلدی کھانا کھاتا ہوں اور پھر میں سو جاتا ہوں عصر سے پہلے۔ ٹھیک ہے جی۔ میں نے جا کے ظہر کی نماز وہیں پڑھی۔ انہوں نے پھر مہربانی سے اپنے 7 بجے اپنی گاڑی میں بٹھایا، کہا آپ کے ساتھ جو آدمی اس کو پیچھے آ جائے گا۔ میں نے ان کو یاد دلایا، میں نے کہا حضرت میں نے آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا کہ اس نے نیشنلٹی کے لیے مہربانی کریں، کوئی ریکمنڈیشن کر دیں۔ تو مجھے کہنے لگے شیخ مکی 2 باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو چیز تم اپنے بیٹے کے لیے اچھا سمجھتی ہو اپنے لیے نہیں سمجھتے، اس کو کیوں کہتے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کیف ازکی الذی لا اعرفہ، میں بادشاہ کو اس کا کیسے تزکیہ لکھوں کہ اس آدمی کو میں جانتا ہوں، اس کو نیشنلٹی دی جائے جس کو میں جانتا ہی نہیں۔ تو آپ اپنا کیوں نہیں کرتے؟ اپنا کریں، اس میں ان بچوں کا بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی آپ کی مرضی، میں نے تو ثانی کے لیے کہا تھا کہ میں تو اپنا حق ضائع کر چکا ہوں، میں یہاں پیدا ہوا، پھر میں نے اپلائی کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ 18 سال کی عمر سے پہلے یہ باہر رہا ہے۔ تو عارف صاحب بھی یہیں پیدا ہوئے تھے، یہیں پڑھے، اس لیے میں نے کہا اس کا ذرا آسان ہوگا۔ اس بات کو تم چھوڑو۔
پھر عصر کی نماز میں اکٹھے پڑھے. نے کہا کل آ جانا, میرا جو سیکرٹری ہے نا صالح الحسن, اس کو مل لینا. میں نے کہا جی ٹھیک. میں گیا تو اس نے مجھے لفافہ دیا. نے کہا شیخ نے بادشاہ کے نام پر لیٹر لکھا ہے, یہ لیٹر جو ہے آپ لے جائیں. میں نے لیٹر لے دیا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا شیخ صالح دیکھیں, ہم وہ پہلے یہاں بھی ان کا سیکرٹری تھا, تمہاری آپس میں گپ شپ تھی. میں نے کہا شیخ نے تو بڑی مہربانی کی ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, لیکن یہ بادشاہ کو دے گا کون؟ خط تو آپ نے دے دیا, یہ بادشاہ کو میں کیسے جا کے دوں؟ مجھے بادشاہ تک کوئی آنے دے گا؟ انہوں نے کہا یہ پھر ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اور دوبارہ شیخ کو کہنا بھی مناسب نہیں ہے. یا تو 1-2 دن کے بعد پھر آ جاؤ کہ جی میں نے کوشش کی ہے, میں نہیں جا سکا, تو کسی کو فون کر دیں دیوان الملکی میں, وہ آ کے گیٹ سے آپ کو لے لیں گے. میں نے کہا بات اس کی معقول ہے, ابھی کہتے ہیں تو محسوس کریں گے. میں راستے میں آیا, ظہر کی نماز ہونے والی تھی, بڑی خوبصورت مسجد تھی, گاڑی میں خود چلا رہا تھا, کسی دوست کی تھی. میں نے گاڑی سیٹ کی, مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھ کے جوں بیٹھا, ایک لڑکا ہوتا تھا زید, احمد عمر کا بیٹا تھا, احمد عمر بلوال صاحب کے شاگرد تھے, احمد عمر بالبید. وہ چھوٹا لڑکا جو ہے نا, وہی والد صاحب کا کھانا لے کے آتا تھا. اس نے مجھے پہچانا, آیا اور جناب بڑا ملا اور ماتا شاتا چوما کیا. کیسے؟ میں نے اس کو پھر بتایا کہ اس طرح میں آیا تو ہوں میں اپنی بیوی کے علاج کے لیے, لیکن شیخ کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے بادشاہ کے نام کا لیٹر دے دیا نیشنلٹی کے لیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس تک پہنچنا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا نائب دیوان الرئیس جو ہے نا, وہ میرے ساتھ کاروبار کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, ہم اکٹھے شریک ہیں, پارٹنر ہیں. میری گاڑی پر دیوان ملکی کا سٹیکر لگا ہوا ہے. آپ جب آئیں میں اپنی گاڑی پہ بٹھا کے آپ کو اندر لے جاؤں گا, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ تو میرے استاد ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کریں کہ رات کا کھانا بھی میرے پاس ساتھ کھائیں, اور وہ بھی میرے دفتر میں موجود ہوگا اس وقت جو نائب دیوان ہے, تو اس سے بھی مشورہ کر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم گئے, خیر وہ بھی موجود تھا, اس نے کھانے پہ بڑا اہتمام کیا. ہوتا ہے کہ میرے استاد ہیں, ان کے والد میرے والد کے استاد تھے, اور میں تو زندگی میں آج اتنے عرصے کے بعد ان کو دیکھ رہا ہوں. پھر انہوں نے میرا وہ خط بھی دیا, کس طرح شیخ نے خط لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ زید ایسا کرو, اس لفافے کو اس انداز سے کھولو کہ یہ پھٹے نہیں, بڑے آرام سے اس کو تھوڑا سا اوپر پانی ایسے لگا دو, نرم ہو جائے گا, پھر آہستہ آہستہ کھولو. یہ میں خط پڑھ کے ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے شیخ کا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم تو نے کہا وہی بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہمیں تو پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ شیخ کیسے لکھتے ہیں. وہ اس نے خط کھولا, اس نے پڑھا, اس نے کہا مکی صاحب دیکھیں بات سنیں, آپ بادشاہ کو ملیں یا نہ ملیں, آپ ملنا چاہتے ہیں میں آپ کو ملا دوں گا, میں نائب ہوں, مجھے کیا تکلیف ہے آپ کے ملانے میں, لیکن ضرورت کوئی نہیں ہے, آپ کا کام ہو جائے گا. انہوں نے کہا بس یہ ہم خط کے انداز کو سمجھتے ہیں کہ لکھا کیا گیا ہے, ایسے خط تو روز آتے ہیں. میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ میں کل آ جاؤں. تو بالکل آ جاؤ, بلکہ ہمارے ساتھ گاوا شاوا پیو. تو زید کو اس نے کہا کہ شیخ کو کل 10 بجے وہاں لے آئے. وہ میں گیا تو بڑا احترام کیا. اس کا جو بڑا تھا رئیس دیوان, وہ اس کے پاس گیا, اس کو جا کے اس نے کہا کہ ایسے شیخ بیٹھے. انہوں نے کہا بلا, پہلے اس نے خط پڑھا, اس نے بھی پہلے خط پڑھا, پھر کہا بلا لو. پھر اس نے کہا کہ مجھے آپ نے بادشاہ سے ملنا ہے یا کام کرنا ہے. میں کہا یہ کام سے غرض ہے, میں بادشاہ کا وقت کیوں ضائع کروں. انہوں نے کہا آپ کا کام ہو جائے گا. میں نے کہا کیسے ہوگا, خیر مجھے کیسے بتائیں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ لگ جائے گا. میری بیوقوفی کہ میں نے ان سے نمبر نہیں لیے, حالانکہ وہ درج کرتے ہیں نا جی کہ خط کب آیا, کیسے آیا, اس کا موضوع کیا تھا. میں نے نمبر نہ لیے, اس کو بھی خیال نہ آیا.
صاحب اللہ کی شان، ادھر ہمارا درس بند ہوا، وہ اسی ضمن میں مجھے ڈھونڈ رہے تھے. اچھا صحیح. میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی احوال مدنیہ سے ہی آدمی آیا تھا، آپ وہاں جائیں. میں وہاں گیا. اللہ کی شان یہ ہے کہ گیٹ سے میں اندر جا تھا، ایک بوگس نام کا ایک آدمی ہوتا تھا، وہ اصل میں تو انڈونیشین تھا لیکن سعودی تھا. اس نے دیکھا تو وہ بھاگ کیا گیا، وہ درس میں بیٹھتا تھا سامنے استاد شیخ کے. میں نے اس کہا آئے، میں گیا تو اس کی وہ پڑھا تھا پٹی پہ، تو وہ تو نائب الرئیس تھا ان کا، رئیس سے دوسرے نمبر پہ. انہوں نے کہا یہ آپ ایسا کریں، اپنا نام وغیرہ ہر چیز مجھے دے دیں، چونکہ نہ تو آپ کے پاس نمبر ہے نہ آپ کو تاریخ یاد ہے. اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے وقت لگے گا. میں نے کہا مجھے تو خود آدمی ڈھونڈ رہا تھا. انہوں نے کہا پھر مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، ہمارا مدیر اب آ گیا اچھا آدمی. پہلے لوگ جو تھے نا ان نے پیسے کھانے کے لیے فائلیں دبائی ہوئی تھی. یہ آیا اس نے کہا ساری فائلوں کی فہرست بناؤ، کتنے کے آرڈر آ چکے ہیں، کتنے کے نہیں ہوئے ان کو بتاؤ. اس میں اس کا مطلب ہے تمہارے بارے میں کوئی بات ہوگی، ہو گیا یا نہیں ہوا یہ پتہ نہیں ہے. بہرحال میں ابھی گھر نہیں پہنچا، اس کا ٹیلی فون آ گیا. اس نے کہا شیخ آپ واپس آ جائیں. میں نے کہا ابشر آپ مبارک ہو، یہ تو 5 سال سے آپ کا آرڈر پڑا ہوا ہے. اور یہ آرڈر اس نے کہا میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ لکھا ہے کہ بغدون تحقیقاً و تدقیقاً، کوئی تحقیق نہ کیجیے، ان کو اس کی نشری دے دیجیے، تحقیق بھی نہ کرو. بادشاہ نے یہ لکھا، چونکہ شیخ کا خط تھا نا، بن حمید کا خط تھا نا، اس کا احترام ہو رہا. تو وہ جناب یہ ہے کہ 2-3 دن میں نشری مل گئی اور ہمارا درس جاری ہو گیا. کوئی سعودی سے درس دے سکتا تھا نا. تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس درس کی وجہ سے کسی کی دعا لگی تو اللہ نے اس درس کو کھول دیا دوبارہ، اور میں سعودی بھی بن گیا. 5 سال تک آپ نے خود سے دوبارہ کوشش نہیں کی کہ میں جا کے پتہ کروں؟ نہیں، میں کوئی بھی بھول گیا. کہ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.